بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں جو سب انسپیکٹر یا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے انٹرویو میں پولیس کے متعلق جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے متعلق آج کے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ سب انسپیکٹر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس میں جو PPSC انٹرویو کے دوران سوال پوچھتا ہے وہ سوالات ہیں۔ یہ ویڈیو پارٹ 2 ہے۔ اگر کسی نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو وہ ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اس لنک میں جا کے آپ پارٹ 1 دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی کافی سوالات بیان کیے گئے ہیں جو انٹرویو میں دوران پوچھے گئے تھے۔ تو یہ پارٹ 2 ہے جس میں مزید سوالات ہم لے کے آئے ہیں۔ تو چلیے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا رینک کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ASP یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور DSP یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کا رینک ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ ان کا اسکیل جو ہوتا ہے وہ سٹار واہی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ پھر اگر ان کا رینک ایک ہی ہوتا ہے تو پھر ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے کہ ASP یا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یہ وہ ہوتے ہیں جو CSS کر کے ڈائریکٹ بھرتی ہوتے ہیں، جو ASP وغیرہ آتے ہیں، جبکہ DSP جو ہوتے ہیں وہ رینکر ہوتے ہیں جو جونیئر رینک سے پروموٹ ہونے کے بعد DSP کے رینک تک پہنچتے ہیں۔ تو ان دونوں کا اسکیل ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ASP ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ آتے ہیں اور DSP جو ہوتے ہیں وہ رینکر ہوتے ہیں۔ ASP DSP کے شولڈر پر انسیگنیا کہتے ہیں جو ان کے شولڈر پہ جو رینکوں کے نشانات ہوتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس رینک کا پولیس آفیسر ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے نیچے ڈائیگرامز ہیں، اس میں آپ نے دیکھنا ہے یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہیڈ کانسٹیبل کے لیے ہے۔ کانسٹیبل کے رینک کو کوئی بھی وہ جو نشان ہے وہ کوئی بھی نہیں شو ہوتا، تو یہ ہیڈ کانسٹیبل کے نشان سے شو ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلا جو پروموٹ ہونے کانسٹیبل سے پروموٹ ہونے کے بعد جو ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے تو وہ اپنے وہ جو بازو پہ وہ یہ پٹی لگاتا ہے ریڈ کلر کی، یہ ہیڈ کانسٹیبل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد پروموٹ ہونے کے بعد یہ جو ASI ہو جاتا ہے اس کو ایک سٹار لگ جاتا ہے، جس کو ہم عرف عام میں عام طور پر پھول بھی کہتے ہیں۔ تو ASI کا 1، سب انسپیکٹر کے شولڈر پہ 2، انسپیکٹر کے شولڈر پہ 3، اور پھر جو DSP ہوتا ہے انسپیکٹر کے بعد DSP جو رینکر ہوتا ہے ASP رینک کے برابر جو ہوتا ہے تو اس کو یہ 3 کروم لگ جاتے ہیں۔ یہ جو کارنر وغیرہ بنے ہوتے ہیں جس کے 4 کارنر ہوتے ہیں اس کو کروم کہتے ہیں، تو یہ DSP کے شولڈر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ASP ہوتا ہے جو CSS کر کے آتا ہے اس کی شولڈر پہ وہ 2 بھی لگاتے ہیں اپنی سروس کے مطابق۔ جن کی سروس 2 سال ہوتی ہے وہ 2 لگاتے ہیں، جن کی سروس 2 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے وہ 3 لگا لیتے ہیں۔ تو جب وہ 3 لگاتے ہیں ان کی سروس 8 سال ہو جاتی ہے تو پھر وہ پروموٹ ہو کے SP بن جاتے ہیں، ASP سے SP بن جاتے ہیں، تو ان کے شولڈر پہ پھر چاند اور ستارہ آ جاتا ہے۔ ASP کے بعد جب وہ سینئر ہو جاتے ہیں تو وہ 1 کروم اور ساتھ لگا لیتے ہیں، اور جب وہ سینئر سپرنٹینڈنٹ پروموٹ ہو جاتے ہیں، یہاں یہ جو جب 1 لگاتے ہیں وہ پروموٹ نہیں ہوئے ہوتے، وہ سینئر ہو جاتے ہیں، SP سے سینئر ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو الگ شو کرنے کے لیے 1 لگا لیتے ہیں۔ تو لیکن جب وہ پروموٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کے شولڈر پہ 2 کروم لگتے ہیں اور پھر 1 چاند اور ستارہ لگتا ہے۔ اس کے بعد پروموشن کے بعد جب DAG بن جاتے ہیں تو 3 لگ جاتے ہیں۔ DAG سے پھر جب AIG بن جاتے ہیں تو جو ہوتی ہے کراس سوارڈ یعنی کہ کراس تلواریں وہ لگ جاتی ہیں اور 1 کروم لگ جاتا ہے۔
اس کے بعد جب آئی جی پروموٹ ہو جاتا ہے تو کراس تلواریں اور چاند اور ستارہ، یہ سینئر ترین رینک ہے پولیس کا آئی جی۔ تو یہ شولڈر کے انسیگنیا جو تمام پولیس آفیسرز کے ہیں، جونیئر رینکس اور سینئر رینکس کے الگ الگ بیان کر دی ہیں، تو یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے پولیس میں ڈسمسل کی شرح بہت زیادہ ہے، پھر بھی اس مشکل ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہتے ہو، تو اس کا آپ نے جواب پوزیٹیو رہ کے دینا ہے۔ آپ نے ڈپارٹمنٹ کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے اپنی جو پوزیٹیوٹی آپ دیکھ رہے ہو اس کو بیان کرنا ہے۔ جی سر، ڈسمسل کی شرح زیادہ ہے، لیکن یہ ان کی وجہ سے ہے جو پولیس افسران قانون اور آئین کے مطابق فرائض سر انجام نہیں دیتے۔ جو پولیس افسران قانون اور ضابطے کے مطابق فرائض سر انجام دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔ تو لہذا میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں بھی قانون اور ضابطے کے مطابق فرائض سر انجام دوں۔ یہ آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کر لینا سوال کو۔ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ پوزیٹیو رہ کے اس کو جواب دیں تاکہ وہ آپ کے سوال سے مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد آر پی او کا مخفف کیا ہوتا ہے؟ آر پی او ہوتا ہے ریجنل پولیس آفیسر، یہ ریجن کی پولیس کا انچارج ہوتا ہے۔ مثلا جن اضلاع میں ڈی پی او تعینات ہوتا ہے نا چھوٹے اضلاع میں، تو ان اضلاع کو ریجنز میں تقسیم کیا گیا آگے، جو 2-3 چھوٹے اضلاع لے کے ان کو ایک ریجن بنا دیا جاتا ہے۔ ریجنز میں تقسیم کر کے ہر ایک ریجن کا انچارج تعینات کیا جاتا ہے، اس کو آر پی او کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ پولیس کے سینئر رینکس کون کون سے ہیں؟ تو پولیس کے سینئر رینک سے ڈی ایس پی کے رینک سے سٹارٹ ہوتے ہیں، ڈی ایس پی یا اے ایس پی، اور اس کے بعد ایس پی، ایس ایس پی، ڈی آئی جی، اے آئی جی اور آئی جی، یہ جو پولیس کے سینئر رینکس ہیں۔ تو آگے سوال وہ پوچھ سکتا ہے کہ پولیس کے جونیئر رینکس کون سے ہیں؟ پولیس کے جونیئر رینکس ہیں کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر، یہ پولیس کے جونیئر رینکس ہیں۔ آگے ہے سی سی پی او کس چیز کا مخفف ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ تو سی سی پی او مخفف ہے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر، یہ صوبائی دارالحکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ مثلا پنجاب میں لاہور کی پولیس کا جو انچارج ہے، سندھ میں کراچی، بلوچستان میں کوئٹہ اور خیبر پختونخوا میں پشاور، یہ جو صوبوں کے جو کیپٹل ہوتے ہیں ان میں جو انچارج ہوتا ہے وہ کیپٹل سٹی پولیس آفیسر ہوتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ پنجاب کے کتنے اضلاع میں سی پی او ہوتا ہے؟ تو جو سی سی پی او ہوتا ہے وہ دارالحکومت میں ہوتا ہے، اور جو سی پی او ہوتا ہے وہ جو بڑے اضلاع ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ نے بڑے اضلاع ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، مثلا گجرانوالہ، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، یہ جو بڑے اضلاع ہیں ان میں سی پی او تعینات ہوتا ہے 4 اضلاع میں۔ سی سی پی او اور سی پی او میں آپ نے فرق رکھنا ہے۔ آگے ہے کہ ہم کرپشن کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے آپ نے چند پوائنٹ یاد کر لینے ہیں کہ ہم کرپٹ عناصر کی حوصلہ شکنی کر کے، کرپشن میں ملوث عناصر کو قانون کے مطابق سزا دے کر، معاشرے میں کرپشن کے نقصانات اجاگر کر کے، عام عوام کو جائز حقوق کے بارے میں شعور دے کر، عوام اور سرکاری ملازمین میں اعتماد بڑھا کر ہم کرپشن کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ کہ آگے ہے سوال کہ آپ اپنا مستقبل ایک پولیس آفیسر کے طور پر کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ تو اس میں آپ نے اپنے جو خیالات ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ آپ نے چھوٹا سا جواب اور سوچ سمجھ کے پوزیٹیو رہ کے دینا ہے تاکہ وہ آپ کے سوال سے مطمئن ہو۔ آگے ہے کہ کبھی تھانے جانے کا اتفاق ہوا؟ اگر ہوا تو کس کام کے لیے جانا ہوا؟ اگر آپ تھانے میں گئے ہو تو بتا دو جی سر، تو کیوں؟ اگر وہ پوچھے کہ کس کام کے لیے جانا ہوا تو بتا دو کہ کرایہ داری ایکٹ کے تحت اندراج کروانے گیا تھا۔ تو آگے وہ جو سوال پوچھے گا وہ یہ کہ تھانے کا ماحول کیسا تھا؟ پولیس والے بات سنتے ہیں؟ یہ دیکھیں وہ سوالوں سے سوال نکالے جا رہا ہے۔ جی سر، جب سے فرنٹ ڈیسک، آپ نے پوزیٹیو رہ کے بتانا ہے کہ فرنٹ ڈیسک سروس کی آپ نے وہ جو ہے نا تعریف کرنی ہے۔ جی سر، جب سے فرنٹ ڈیسک سروس متعارف کی گئی ہے
تب سے سائلین آسانی سے فرنٹ ڈیسک آفیسر کے پاس جا کر اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں یا کوئی بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ تو آگے وہ جو ماحول ہے تو آپ نے ماحول کی طرف نہیں جانا، آپ نے اسے یہ کہہ دینا کہ جی سر ہم فرنٹ جو بھی سائلین ہوتے ہیں وہ فرنٹ ڈیسک میں جاتے ہیں، اپنی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اپلیکیشن درج کروا کے تو واپس آ جاتے ہیں۔ اگر آپ ماحول کی طرف جائیں گے تو وہ ماحول سے پھر وہ جو ہے نا تھانے کی وہ نیگیٹیوٹی شو ہوتی جائے گی، تو آپ نے اس سے نا گریز کرنا ہے، اپنے ماحول کی طرف نہیں جانا۔ اگر آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ایسے ہیں ماحول کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کرنے کے، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ تھیفٹ چوری اور روبری جسے ڈکیتی کہتے ہیں میں کیا فرق ہے؟ تو یہ فرق آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ چوری اس وقت وقوع پذیر ہوتی ہے جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کی غیر موجودگی میں اس کے علم میں لائے بغیر اس کی کوئی چیز اٹھا لے، یہ چوری ہوتی ہے۔ مثلا آپ کی غیر موجودگی میں کوئی آپ کی چیز اٹھا کے لے جائے، وہ چوری ہے۔ تو ڈکیتی یہ ہے کہ جب کوئی آپ کی موجودگی میں آپ کو بتا کے زور کر کے یا مار کر یا ڈرا کر کوئی چیز لے جائے تو اسے ڈکیتی کہتے ہیں۔ تو یہ تھے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے دوران پولیس سے متعلقہ پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات۔ تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوالات ہیں اور آپ اس کے جواب کی تلاش میں ہیں تو آپ نیچے کمنٹ میں اس سوال کا جواب، اس سوال کو لکھ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم اپنی کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے سے اچھا جواب بتا دیں۔ اور اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے بہتر جوابات موجود ہیں تو آپ وہ بھی شیئر کر دیں تاکہ جو دوسرے بھائی دیکھنے والے ہیں ان کو بھی مدد مل سکے۔ تو آخر میں بھی ہماری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔